ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے، وہ قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی مہمان نواز تھے، ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے۔ فرشتوں کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو ہیں نہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، جیسا کہ دور سے چلنے والوں میں ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور دل میں خیال کیا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور بچڑا بھی موٹا تھا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے؟ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، ابراہیم نہ ڈر، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو سارہ علیہ السلام پاس کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنس دی۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ بہت جلد ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے، اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو دیکھ لے گی۔ اب 3 بشارتیں جمع ہو گئیں۔ بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ملے گی، لیکن بیٹا جوان ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت و تکریم ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پر دادا بھی کریم۔ بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ خوشخبری سن کر سیدہ سارہ علیہ السلام حیران ہوئی۔ مارے حیرت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، اور انہوں نے اپنے رخسار پر ہاتھ مارا، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خامند بوڑھے ہیں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے، میں بوڑھی اور بھانج ہوں، بھلا میں بچہ جنوں گی؟ اس پر فرشتوں نے کہا، تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے، وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ دوسری آیت میں ہے، انہوں نے کہا، اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے، یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکہ کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑ کی چوٹیوں میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کھدال کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا۔ اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا،
اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری اولاد میں سے امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو، اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کے سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کسی قدر دھس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب لوگ طواف کے لیے آتے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات دیکھنے کے لیے یہاں ہجوم ہو جاتا۔ اسی طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس پتھر کو اس جگہ سے قدرے ہٹا کر نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ یہ مقام بہت مقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً وہاں 2 رکعت ادا کیا کرو، موقع نہ ملے تو پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ تب نیا حکم آیا لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اقراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میری آواز بھلا کس طرح پہنچے گی؟ جواب آیا آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی لوگوں بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، خواہ وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ نے فرمایا اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ یہ تھے حالات اور واقعات ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی۔ ان کی وفات سے کچھ ہی عرصے بعد سیدہ سارہ علیہ السلام نے 127 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنی مدت کا ساتھ رہا تھا۔ آپ خلیل الرحمن تھے، آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے، آپ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔